بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام اور میرے بہت ہی عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ یہ جنوبی ہند کا مشاورتی اجلاس ہے جس میں آپ صبح سے شریک ہیں، اور بہت اہم باتیں پہلے آپ نے سنی اور بہت مفید کارگزاریاں بھی آپ کے سامنے آئیں، اور ہمارے بہت اہم بعض علماء کے مشورے اور ہدایات بھی آپ نے سنی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اب کچھ کہنے کی خاص ضرورت مجھے محسوس نہیں ہوتی، لیکن بعض وہ چند باتیں جن کی طرف ہمیں توجہ ہمیشہ رکھنے کی ضرورت ہے ان کو میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی تو ایک اصولی بات ہے، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اکثر ہمارے علماء اور جو دیندار طبقے کے لوگ ہیں وہ توجہ نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم اپنی زندگی جی لیں، اللہ نے ہمیں دوسروں کے لیے پیدا کیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا۔ تو جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور اللہ کا یہ فضل نہ ہوتا تو نہ جانے ہم کہاں ہوتے اور کس طبقے میں ہمارا شمار ہوتا۔ تو یہ اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، ہماری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس زندگی میں ہم پوری دنیا انسانیت کی طرف دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور تمام انسانوں کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محبت کے ساتھ، جس شفقت کے ساتھ ساری انسانیت کی فکر کی، اور جو آپ کے اندر کڑھن تھی جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بار بار ہے، کسی نہ کسی درجے میں ہمارے اندر یہ کڑھن پیدا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلے پر انسانی بنیادوں کو سامنے رکھ کر جس شفقت اور محبت کا معاملہ فرمایا، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی وہ بھی ایک مثال ہے۔ تاریخ ایسی مثال ہے کہ شاید حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور جب تک دنیا قائم ہے کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ ہمیں اللہ نے اسی نبی کی امت میں پیدا کیا اور ہم پر وہی ایک عالمی ذمہ داری ڈالی۔ ہم مدرسوں میں ہیں، مسجدوں میں ہیں، ہم الحمدللہ دیندار ہیں، لیکن یہ ہماری دینداری کافی نہیں۔ ہم نے کل بھی بات عرض کی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بڑا مضبوط حصار بنا لیا اور آپ کا قلعہ محفوظ رہے گا تو کب تک رہے گا؟ جب طوفان بڑھے گا اور سیلاب کا پانی سر چڑھے گا تو فصیلوں کے اوپر جاتا ہے، وہ طوفان گھروں کے اندر داخل ہوتا ہے۔ کام اس سے نہیں چلے گا کہ آپ کوئی گھروندہ بنا لیں یا کسی کنویں کے اندر اپنے آپ کو داخل کر کے اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم محفوظ ہیں۔ جیسے کہ شتر مرغ کے بارے میں آتا ہے کہ جب طوفان ریت کا ہوتا ہے تو ریت کے اندر اپنے سر کو کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ سب خیریت، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے اوپر اتنی ریت آ جاتی ہے کہ وہیں اس کی قبر بن جاتی۔ خدا نخواستہ اسی طرح اگر ہم بھی غافل ہوئے، ہم نے اور سب کام کر لیے لیکن ہم نے یہاں کی آبادی کو نظر انداز کیا تو یاد رکھیے یہ بڑے خطرے کی بات۔ میں نے ایک واقعہ پہلے بھی سنایا اور میں دہرا دوں تو حرج نہیں، شاید آپ تک پہنچا ہوگا۔ ہمارے بہت محترم بزرگ دوست بھائی عبدالرشید صاحب، وہ آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں سوویت یونین کی، وہاں کسی ریاست میں گئے تبلیغی جماعت کے ساتھ۔ وہاں انہوں نے عجیب غریب واقعہ سنایا، بلکہ ایک وصیت تھی وہ ایک وہاں کے بزرگ کی۔ وہ کہنے لگے، انہوں نے ہم سے کہا کہ میں آپ کو قصہ سناتا ہوں، اور میں اس لیے نہیں سناتا ہوں کہ بس ایک واقعہ ہی ہے،
میں آپ کو اس لیے سناتا ہوں کہ آپ اپنے ملک میں بطور وصیت کے یہ بات جا کر پہنچائیے۔ اور قصہ انہوں نے یہ سنایا کہ ہم اس ملک میں تھے، امام بخاری کا ملک، امام ترمذی کا ملک، امام مرغی نانی صاحب ہدایہ کا ملک، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کا ملک۔ کون سا موضوع ایسا ہے کہ جس کے چوٹی کے ائمہ اور علماء وہاں پیدا نہ ہوئے؟ ہم سمجھتے تھے خیر ہی خیر ہے، لیکن کیا ہوا؟ جب سرخ انقلاب آیا، کمیونسٹ انقلاب آیا اور دین پر تیشے چلائے گئے، مسجدیں توڑی گئیں، اور جو بھی مسلمان تھے ان کو بے دردی کے ساتھ تحت کیا گیا، تو کہتے ہیں ہمارے نظروں کے سامنے واقعہ پیش آیا کہ ہماری بیوی اور بچیاں نکلے کسی کام سے، ایک چوراہے پر آگ بھڑک رہی تھی ایک گڑھے میں، اور جو بھی برقعے میں ہوتا تھا اس کو روکتے تھے اور کہتے تھے برقع اتارو اور نہ تو اس گڑھے میں کود جاؤ۔ تو کہنے ہماری بچیوں کو پکڑا انہوں نے اور ہماری نگاہوں کے سامنے کہنے لگے یہ ہوا۔ انہوں نے کہا برقع اتار دو، بچیوں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا۔ انہوں نے زیادہ اصرار کیا، جب انکار ہوا ادھر سے تو انہوں نے اٹھایا اور آگ میں ان کو جھونک دیا کہ میری نگاہوں کے سامنے میری بچیاں جل گئیں۔ اب میری بیوی کا نمبر آیا تو میں نے بیوی سے نہیں، بیوی کا قصہ ہے، بیوی نے انکار کیا کہ ہم نہیں اس میں داخل ہوں گے، اور پھر وہ ہماری نگاہوں کے سامنے جلا دی گئی۔ اب بچیوں کی جب باری آئی تو ہم نے اپنی بچیوں سے کہا کہ بچیوں تم چلی جاؤ گھروں میں۔ بس وہ بچیاں گھروں میں چلی گئیں اور ساری زندگی وہاں سے نہیں نکلی، ان کے کہنے کے مطابق اور ان کے جنازے ہی نکلے۔ پھر انہوں نے جو بات کہی وہ اصل ہے، وہ فرمانے لگے کہ سب کچھ ٹھیک تھا، ایک ہم سے بہت بنیادی غلطی ہوئی ہے جس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑا، اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہم نے یہاں کی آبادی کو نظر انداز کیا۔ یہاں کی آبادی کو ہم نے، جو غیر مسلموں کی آبادی تھی، جو ہمارے انسانی بھائی تھے، لیکن شاید ہم نے ان کو بھائی نہیں سمجھا، ہم نے ان کو نظر انداز کیا۔ اور یہی تاریخ اسپین کی بھی ہے، میں نے تاریخ اسپین کی دیکھی اور بہت غور کیا۔ لوگ اسباب تلاش کرتے ہیں، ہمارے سامنے جو اسباب واضح طریقے پر آتے ہیں، ان میں ایک بہت اہم سبب یہ ہے کہ وہاں بھی مسلمانوں سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ وہاں کی جو دوسری آبادی تھی انہوں نے بالکل نہیں اس کو سامنے رکھا۔ ہماری حکومت ہے، ہمارے پاس اسباب ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن کب تک ہے؟ میرا یہ خیال ہے، یہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اب یہاں پر ہم ایسے کنارے پر ہیں کہ اگر یہاں بھی خدا نخواستہ وہی غلطی ہم نے دہرائی تو ہم بہت خطرے میں ہیں۔ میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک جو پیام انسانیت کی ہے، یہ ایک سماجی تحریک، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی تحریک، یہ انسانوں کی فکر کی تحریک، انسانوں کی انسانوں سے جوڑنے کی تحریک، دلوں کو دلوں سے جوڑنے کی تحریک۔ اور یہ اس لیے ہے کہ جب آپ لوگوں کے درمیان رہیں گے، ان کے کام آئیں گے، وہ آپ کو دیکھیں گے، آپ کے دین کا جائزہ لیں گے، آپ کی اخلاقی زندگی ان کے سامنے صحیح طریقے پر آئے گی، تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا انشاءاللہ پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ اور سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں، ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جب تک غلط فہمی ہوگی وہ آپ کے اندر جھانکیں گے ہی نہیں، وہ آپ کی بات کو توجہ سے سنیں گے ہی نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا کہتے تھے کہ دیکھو کھلے دروازے سے داخل، اگر تم بند دروازہ زبردستی توڑو گے یا زبردستی کھلواؤ گے تو تمہاری حیثیت دشمن کی ہوگی، تمہاری بات کوئی نہیں سنے گا۔ اور کھلے دروازے سے جاؤ گے اجازت لے کر تو تمہاری حیثیت مہمان کی ہوگی، تمہاری بات توجہ سے سنی جائے گی۔ تو یہ پیام انسانیت کا کام حقیقت میں اس ملک میں ایک کھلا دروازہ ہے۔ اس دروازے سے انشاءاللہ اگر ہم دلوں میں داخل ہوئے اور اپنا یہ طریقہ زندگی ہم نے ان کے سامنے رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک بڑی تبدیلی کی انشاءاللہ توقع ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ کام آہستہ آہستہ آگے بڑھا ہے۔ لیکن جو اتنے بڑے ملک میں ضرورت ہے، جتنے بڑے پیمانے پر، میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں، آٹے میں نمک کے برابر بھی ابھی کام نہیں۔ اب یہ ضرورت ہے کہ آپ حضرات تیار ہوں، جو بات ابھی آئی، جب تک عملی طور پر ہم میدان میں نہیں آئیں گے اور قدم نہیں بڑھائیں گے، اس کی اہمیت جب تک ہمارے دل و دماغ میں نہیں اترے گی، قدم نہیں بڑھے گا۔ یہ دنیا میں جو انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، مزاج یہ انسان کا ہے کہ وہ بالکل بنیے والا مزاج رکھتا ہے، فائدہ دیکھے گا تو قدم بڑھے گا، فائدہ نہیں تو قدم نہیں بڑھے گا۔ اس کام کی افادیت جب ہمارے ذہن و دماغ میں آئے گی تو یقیناً پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم آگے بڑھیں گے۔ تو یہاں باتیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں، ان تمام باتوں میں کھل کر یہ بات کہی گئی، اور یہ آیت جو قرآن مجید کی ہے اس میں آپ کو فرض منصبی یاد دلایا گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا۔ اب ہمارا کام تمام انسانوں کی فکر کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کے ساتھ ایک ایسا طریقہ اختیار کرنا سماجی زندگی میں جو سوچنے پر مجبور کرے، اور وہ غلط فہمیاں جو مختلف سطح سے پھیلائی جا رہی ہیں، چاہے میڈیا ہو، اور میڈیا کی جو مختلف قسمیں ہیں وہ قسمیں ہوں، کیا انفرادی طور پر آپ غور کیجئے،
کتنی باتیں ایسی پیش آتی ہیں کہ ایک فرد ہوتا ہے وہ 10 افراد کا ذہن خراب کرتا ہے، اور اسی طرح میں آپ سے عرض کرتا ہوں ایک فرد ہوتا ہے وہ 10 نہیں بعض مرتبہ سینکڑوں افراد کا ذہن بناتا ہے۔ لکھنؤ کا قصہ ہے، قریب کے ایک صاحب تھے RSS کے ذمہ دار، اور ان کا کوئی بہت بڑا لکھنؤ میں کوئی تعلق والا نہ ہوگا، وہ آپریشن کے لیے آئے اور ذرا ان کو پریشانی ہوئی، ہمارے ایک عزیز نے جو کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ لگ گئے، وہ لے گیا ان کو ہاسپٹل میں، ان کا آپریشن کرایا، ان کی تیمارداری کی۔ ہاسپٹل والے بھی حیران ہوئے کہ مسلمان داڑھی ٹوپی والا پگڑی والا اس کو آخر کیا ہوا۔ انہوں نے علاج کرایا، ہاسپٹل والوں پر بھی اثر پڑا، اور اس سے زیادہ جب وہ شخص اپنے گاؤں میں گیا تو بالکل بدل گیا، اور جا کر کہنے لگا کہ میں تو غلط سمجھتا تھا، یہ مسلمان تو دوسرے قسم کے لوگ ہیں، اتنی ہمدردی مسلمانوں کے اندر ہے وہ ہمارے اندر بھی نہیں ہوتی۔ تو آپ غور کیجئے کہ صرف میڈیا ہی نہیں، افراد جو کام کرتے ہیں، بعض مرتبہ میڈیا وہ کام نہیں کر پاتا، میڈیا بہت سے لوگ یقین نہیں کرتے، لیکن جو تجربات ہوتے ہیں ان تجربات سے لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ عملی شکلیں انشاءاللہ جو ہمارے سامنے آئیں گی، اس کے نتائج تو خود بخود ہمارے سامنے آئیں گے، اور اس کی بہتر شکلیں بھی اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ آج سب سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی ضرورت ہے کہ میدان عمل میں آئے۔ اب اس کے لیے آپ کے سامنے ہمیشہ بات رکھی جاتی ہے کہ بھائی کتنے لوگ ہیں جو سو رہے ہیں۔ حضرت ماں کہتے تھے کہ کشتی ہماری گاڑی ڈھلوان پر ہے، ہماری گاڑی ڈھلوان پر ہے، اور سب کے سب سو گئے، یہاں تک کہ ڈرائیور کی پلک جھپک رہی، وہ بھی سونے کے قریب۔ اب کیا ہوگا؟ کہاں جا کر ٹکرائے گی گاڑی؟ بھائی ہمیں جاگنا ہے اور جگانا ہے، ہمیں جاگنا ہے اور جگانا ہے۔ ہماری گاڑی ڈھلوان پر ہے، ہم جس ملک میں ہیں، ہمیں جس طرف لے جایا جا رہا ہے، اگر خدا نخواستہ ہم بیدار نہ ہوئے اور اپنے رخ کو ہم نے درست نہ کیا تو پھر ہمارا بچنا اس ملک میں کوئی آسان نہیں۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے تھوڑا محنت کرنے کی ضرورت، آگے آنے کی ضرورت، جو سفروں کی ترتیب بنائی جائے تو اس کا نظام بنایا جائے، کاموں کی ترتیب بنائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی اب ضرورت اس کی محسوس ہوتی ہے کہ جگہ جگہ تربیتی ایسے پروگرام کیے جائیں کہ ہمیں طریقہ کار معلوم ہو۔ تو انشاءاللہ یہ نظام جو بنایا جائے آپ اس کا ساتھ دیجیے، آپ اس میں شریک ہو جائیے، انشاءاللہ طریقہ کار بھی سامنے آئے گا، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم جگہ جگہ پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے اچھے نتائج انشاءاللہ ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ساری باتیں آ چکی ہیں، میں لمبی چوڑی بات آپ کے سامنے نہیں کہنا چاہتا۔ ایک بات تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اور پھر دہراتا ہوں، یہ غلطی ہوتی ہے، اگرچہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ فہم بھی جو ہمارے کام کرنے والے حضرات ہیں ان کے اندر خاصا پیدا ہو گیا ہے۔ میں اکثر یہ شعر بھی پڑھتا ہوں کہ عشق پیارے، عشق کارے شیشہ و آہن، عشق پیارے کھیل نہیں ہے، عشق پیارے کھیل نہیں ہے، عشق کارے شیشہ و آہن۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ کام ایسا نازک ہے، یہ شیشہ و آہن کا کام ہے، اگر خدا نخواستہ ذرا سی غلطی ہوگی تو شیشہ چکنا چور ہو جائے گا، پھر ہم سنبھال نہیں پائیں گے۔ اس لیے جو قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ تمہارا رجحان بھی نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں، کہ تمہیں آگ دبوچ لے کے آ کر پھر کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس میں احتیاط کی بھی ضرورت ہے۔ ہم یہاں ان کے جو مذہبی کام ہیں، اور میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ زیادہ اپنے مذہبی کاموں کا بھی تذکرہ اگر نہ کریں گے تو ہم عافیت میں رہیں گے۔ اگر ہم اپنے مذہبی کاموں کی بات چلائیں گے، وہ اپنے مذہبی کاموں کی بات چلائیں گے، پھر ہمارے لیے بہت آگے مسائل ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں یہاں تک بچتا ہوں، عید ملن کے پروگرام بھی ہم نہیں کرتے، کل وہ ہولی ملن کے پروگرام کریں گے اور ہم کو بلائیں گے، اور وہاں بعض ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ ہم اگر وہاں کریں تو مشکل، نہ کریں تو مشکل نہ جائے، رفتن نہ پائے ماندن والا قصہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خالص انسانی بنیادوں پر کام کرنا اور ایسی جگہوں کا اختیار کرنا ہے جہاں جو عام طور سے پبلک پیلیس ہوتے ہیں، جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، چاہے وہ اسٹیشن ہو، چاہے وہ بس اسٹینڈ ہو، چاہے وہ ہاسپٹل ہوں، چاہے وہ اسکولس ہوں، ایسی جگہوں پر ہم کام کریں گے تو اس میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بڑی اس میں نزاکت بھی ہے۔ یہ مذہبی جلوس ہوتے ہیں ان کے، ہم اس میں ان کو ہار پھول ڈالنے لگے، ہم جا کے ان کے عبادت خانوں کی صفائی کرنے لگے، میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ یہ چیزیں انتہائی نامناسب ہیں۔ کسی بھی حیثیت سے ان کے کسی تشخص کو اور کسی ان کی علامت کو ہمیں اختیار نہیں کرنا ہے۔ اسلام کی پوری بنیادیں ہی نہیں بلکہ اس کے جو اعمال ہیں، اس کی جزیات ہیں، ان جزیات کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں رہنا ہے، اور اس سے کوئی کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے درجنوں جگہ یہ بات فرمائی ہے کہ اپنی تہجد اشراق کے ساتھ رہیں۔ ہم اپنے پیجامے کو ٹخنے سے اونچا کرنے کا جو ہمارا اپنا نظام ہے، اس نظام پر اصرار کر کے رہیں گے۔
گے۔ اگر کوئی اصرار کر کے کہتا ہے کہ پیجامہ نیچے کرو تو ہم ٹھونک کر کہیں گے کہ ہمیں اس کی اجازت نہیں، اور اس ملک میں ہمیں قانون اجازت دیتا ہے کہ ہم جو چاہیں اپنے لیے مذہبی تشخص اختیار کریں، کوئی اس کو پہ ہمیں روک نہیں سکتا۔ تو یہ اپنی جگہ ہماری بنیادیں ہیں جن کو ہمیں باقی رکھنا ہے، لیکن انسانی بنیادوں پر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور یہ کوآپریشن جو ہے یہ انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ یہ آپ کی بھی ضرورت ہے اور ہماری بھی ضرورت ہے، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اس ملک کے باشندے سب اسی ملک کا حصہ ہیں۔ سب اگر ترقی کریں گے، آگے بڑھیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا، اور اگر کسی کو کمزور کیا جاتا ہے تو وہ ملک کو کمزور کیا جاتا ہے۔ یہ بنیادی باتیں۔ ہم سے کوئی اگر میڈیا والا پوچھتا ہے کہ پیام انسانیت کا آپ کا کام کیا کام ہے، کیا کرتے ہیں آپ، تو ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو انسانوں کو انسانوں سے جوڑنے کا کام ہے، ہمارا کام محبت کا ہے۔ بس یہ دنیا میں بسنے والے انسان، سچی بات یہ ہے، آپ غور کیجئے کیا ہیں یہ چمن کے پھول ہیں یا کانٹے ہیں؟ اگر آپ ان کو کانٹے سمجھتے ہیں تو اپنے پیروں سے رون دیے، اور آپ اگر ان کو پھول سمجھتے ہیں تو ان کو سجائیے، اور اس پھولوں کی خوشبو سے آپ مشام جان کو معطر کیجیے۔ یہ اصل بات ہے، یہ مزاج بنانا ہے، اور انشاءاللہ اگر یہ فہم پیدا ہوگا ہمارے ان برادران وطن میں اور ان کو اس ضرورت کا احساس ہوگا تو یقیناً وہ ہمارے ساتھ آئیں گے، اور الحمدللہ کام کرنے والے اس کے تجربات جو کہ سامنے آ رہے ہیں اس کے فوائد بھی وہ محسوس کر رہے ہیں۔ میں اس لیے آپ سے یاد کرنا چاہتا ہوں، اور باتیں سب آ چکی ہیں، اخلاص سے کام کرنا ہے، ظاہر ہے اخلاص نہیں تو سب فیل ہے۔ بڑے سے بڑے کام کیجیے آپ اللہ کے لیے نہ کیجیے، اللہ کیا اس کی کیا قیمت، اور چھوٹے سے چھوٹے کام اللہ کے لیے کیجیے، اس کی کیا قیمت۔ اور میں ایک بات اور کرتا ہوں، آپس کے جھگڑے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ سچی بات یہ ہے خود غرضی سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب مزاج میں ایثار اور اخلاص نہ ہو، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ جملہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے مفادات ٹکراتے ہیں، آخرت کے مفادات نہیں ٹکراتے۔ آپ اللہ کے لیے کریں گے کوئی جھگڑا ہوگا ہی نہیں، کبھی نہیں ہوگا، اور دنیا کے لیے کریں گے تو وہاں 10 تقابل ہیں، 10 جھگڑے کی شکلیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو بھی درست کرنا ہے، اپنے طریقہ کار کو بھی درست رکھنا ہے، کہیں کوئی مسئلہ وہ نہ پیدا ہو کمپرومائز کا کہ ہم ان کے مذہب سے کمپرومائز کر لیں۔ ہم سوچیں اب دنیا بدل گئی، اسلام ایک نیا اسلام ہے، ایک نیا اب ہمیں طریقہ زندگی اختیار کر لینا چاہیے۔ یاد رکھیے ایک سب سے بڑی بغاوت ہے اسلام، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بات پیدا ہو گئی تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر گویا کہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہمیں اس کے سامنے خم ٹھونک کے کھڑا ہونا ہے۔ اور اسی طرح میں یہ بھی ایک دوسری جو انتہا پسندی ہوتی ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں دعوت کا کام نہیں تو ہم اس پہ شریک ہی نہیں ہوں گے، بڑی ناسمجھی کی بات۔ میں کہتا ہوں یہ دعوت کا ایک راستہ ہے، اس کا پہلا اسٹیپ ہے، لیکن دعوت کا یہ براہ راست کام نہیں ہے، یہ انسانیت کا کام ہے۔ اور کیا یہ انسانیت کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹا ہوا کام ہے؟ میں اکثر قصہ سناتا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑا، کہاں قحط پڑا؟ وہاں جہاں کے لوگ دشمن تھے، مدینے پر چڑھائی کرنے والے، آپ کو شہید کرنے کی سازشیں کرنے والے، صحابہ کو شہید کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلیف کا انتظام فرمایا، اور 500 دینار کا تذکرہ آتا ہے، اور بعض جگہ 5000 دینار کا تذکرہ آتا ہے کہ آپ نے وہاں مکہ مکرمہ وہ رقم بھیجی، اور کس کے پاس بھیجی؟ ابو سفیان کے پاس بھیجی، تو اس وقت ان کے سردار سے ان دشمنوں کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا خون کے پیاسے تھے، لیکن آپ نے وہ رقم بھیجی، گویا کہ دکھایا آپ نے کہ ہمیں دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا سلوک کرنا ہے۔ ہم سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو خون ہمارا خون لینے والے خون کے پیاسے، ہم ان کو کیسے خون دیں؟ ہم نے اکثر عرض کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم یہی تو سکھایا ہے، اور یہی تو وہ دولت ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ ساری دنیا میں اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو اسلام کی ایک روشنی ہر جگہ نظر آتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے انہی اخلاق، بنیادی اخلاق کا نتیجہ ہے، اسی بنیادی زندگی کا نتیجہ ہے۔ یہ انشاءاللہ ہمیں اگر محنت ہم کریں گے اس کے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ان حضرات کا جنہوں نے اس اجلاس کا انتظام کیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شکریہ کیا ہے؟ حدیث میں حکم ہے شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن اصل تو دعا ہے کہ اللہ ان کو مقام بلند دے اور ان کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آپ حضرات دور دور سے آئے، میں آپ کا کیا شکریہ ادا کروں؟ آپ کا
اپنا کام ہے، آپ اپنے کام کے لیے آئے۔ سچی بات تو یہ کہ ہم سب کو ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن بحیثیت ایک ادنا خادم کے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے وقت فارغ کیا، آپ آئے، میں آپ کا مشکور ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک میسیج لے کر جائیں گے، ایک پیغام لے کر جائیں گے۔ اور جیسے عام طور سے اجلاس ہوا کرتے ہیں کہ بات ختم ہو گئی، میں کہتا ہوں بات ختم ہو گئی لیکن کام شروع ہوا، اب کام ہمیں کرنا ہے۔ یہاں سے جا کر اپنے اپنے علاقوں میں ہمیں گویا کہ خم ٹھونک کر آگے نکلنا ہے، بڑھنا ہے، اور وہ ضرورت کے جو کام ہیں وہ سارے کرنے ہیں تاکہ ہم وہاں کے لوگوں پر اثر انداز ہو سکیں۔ اور یہ وقت کی اور ملت کی جو بڑی ضرورت، بلکہ میں کہتا ہوں ملک کی بھی ضرورت، اگر خدا نخواستہ ملک کے یہ حالات بگڑتے گئے تو اس ملک کے لیے بھی خطرناک۔ حضرت مولانا نے تو واجپئی سے بات کہی تھی کہ جو لوگ اس ملک کی کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، اگر ان کا ہاتھ ہم نے نہ پکڑے تو یہ تو پورا ملک غرق ہو جائے گا، نہ آپ بچیں گے نہ ہم بچیں گے۔ تو یہ ایک ضرورت ہماری بھی ہے۔ یہ زمین جس پر ہم مدرسے قائم کرتے ہیں، دینی تحریکات چلاتے ہیں، اگر اسی میں زلزلہ آنے لگا تو ہم کیا کریں گے آگے؟ تو یہ پیام انسانیت کا کام حقیقت میں زمین اور بنیادوں کے استحکام کا کام ہے، اور ایک حصار کا کام ہے جس کے ذریعے سے یہ کام انشاءاللہ دین کے محفوظ رہیں گے، اور اللہ اس کے ذریعے سے ہم سے بڑا کام لے سکتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑا انشاءاللہ ذخیرہ آخرت ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آج کے اس اجلاس کو قبول فرمائے، اللہ اس کو اپنی رضا کا ذریعہ فرمائے، اور اس ملک میں جو کچھ بدامنی پھیل رہی ہے اور خطرات پیدا ہو رہے ہیں اس کے ازالے کا ذریعہ فرمائے، امن و امان کے قیام کا ذریعہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دین کی اور اخلاقی زندگی کی اور صحیح انسانیت کی حفاظت کا ذریعہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔